يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. 5ویں پارے کی نماز تراویح میں ہم نے سماعت کی ہے۔ سورہ نساء کا ایک حصہ اس پارے پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے بات کی اور نکاح کے لیے والمحصنات من النساء، پاک دامنہ عورتیں، ان کا انتخاب کرنا اور پھر ان سے نکاح کرنا، اس کے جو مقاصد ہیں اور جو شرائط ہیں اس کا ذکر کیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح پاک دامن عورت سے ہونا چاہیے، اور اسی طرح اس کے لیے مرد کا انتخاب بھی پاک مرد کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایجاب و قبول ہے، حق مہر کی ادائیگی ہے، جو عورت کا حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کام کرتے تھے کہ یتیم عورتوں کو پالتے، جب یہ بچیاں جوان ہوتی، شادی کے قریب پہنچتی تو ان سے نکاح کرتے، اور نکاح کرتے وقت ان کا حق مہر ادا نہ کرتے۔ اگر ادا کرتے تو بہت ہی کم حق مہر ان کے لیے وہ مقرر کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا رد کیا، کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ آپ یتیم خواتین کو اگر حق نہیں دے سکتے، ان کا حق مہر نہیں ادا کر سکتے، کہ جو حق مہر معاشرے میں چلتا ہے، تو آپ ان سے نکاح ہی نہ کریں۔ آپ کسی اور عورت سے نکاح کر لیں، 2 شادیاں کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، لیکن اگر آپ عدل نہ کرنے کا اندیشہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک ہی کافی ہے، یا اگر کوئی لونڈی ہے آپ کے لیے تو وہ کافی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ کسی بھی عورت کا حق مہر ادا نہ کریں۔ ہمارے یہاں پر شادی کے موقع پہ حق مہر رکھ دیا جاتا ہے، خاندان میں عزت افزائی کے لیے بڑا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ خاتون کو بعد میں ادا نہیں کیا جاتا، یا بیوی کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ حق مہر اس طرح معاف کروانا یا حق مہر ادا نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ عورت کا قرض ہے جو کل قیامت والے دن اس نے اللہ کے ہاں دعویٰ کر کے اپنے خامن سے لینا ہے۔ تو اس کا معاملہ دنیا میں ہی برابر کر دینا چاہیے، اتنا رکھنا چاہیے کہ جتنی انسان کی استطاعت ہو، اور وہ انسان دنیا میں ہی ادا کر دے۔ اس کے بعد تیسری چیز کہ نکاح کا مقصد پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، یہ جو خفیہ دوستیاں لگانا، بات کرنا، چیٹ کرنا اور رابطے رکھنا، یہ مقصد نکاح کا نہیں ہے۔ جو بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے وہ نکاح سے پہلے خواتین سے ایسے روابط نہیں رکھتا، بلکہ وہ ولی کی اجازت کے ساتھ دستور کے مطابق ان سے نکاح کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے یہ عدل اعلان ہونا چاہیے، خفیہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اس سورت کا نام النساء ہے، اس میں خواتین کے ساتھ تعلقات گھر میں کیسے ہونے چاہیے، ایک خامن کا اپنی بیوی سے تعلق، بیوی کا اپنے خامن سے ریلیشن کیسا ہو، اللہ تعالیٰ نے خوشگوار زندگی کے لیے کچھ اصول بیان فرمائے۔ آیت نمبر 32 سے لے کر 37 تک اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ مرد اور عورت، ان کا اللہ کے ہاں اپنا اپنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک دائرہ دیا، عورتوں کو ایک الگ دائرہ دیا۔ اب یہ خواتین حسد کریں کہ جو مردوں کے اختیارات ہیں وہ ہمیں مل جائیں، یا مرد یہ بات کہیں کہ خواتین کے اختیارات ہمیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمنا کرنے سے منع کیا۔ فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مردوں کے لیے جو انہوں نے کمایا، جو رب نے دیا، وہ ان کا دائرہ ہے، ان کا حصہ ہے، اور خواتین کے لیے الگ حصہ ہے۔ ان کے حقوق الگ ہیں، ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کام کاج کے لیے پیدا کیا، وہ دنیا میں محنت کرتا ہے، خواتین کو گھر کے لیے پیدا کیا،
وہ اولاد پیدا کرتی ہیں، اولاد پر محنت کرتی ہیں، خامد کی عزت کی اور گھر کی محافظ ہوتی ہیں. اور اگر یہ دنیا میں برابری کے حقوق کے دعوے دار بار بار یہ بات کریں خواتین کے حقوق کے نام سے کہ مردوں اور عورتوں کا حق برابر ہونا چاہیے، تو بندہ پھر ان سے یہ بات کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے 1 سال کے لیے خواتین کام کر لیں، مرد گھر میں رہ لیں، بچے پیدا کرنا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کی لگا دیں، اس کی ذمہ داری اس کو دے دیں. تو کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، جس کا جو فطری کام ہے وہی کر سکتا ہے. تو اس لیے فطرت سے ٹکرانا اور اللہ نے جو ذمہ داریاں مردوں کو دی اور جو خواتین کو دی ان کو الگ الگ کرنا یا کسی ایک دوسرے کے کھاتے میں ڈالنا، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کی برتری کی بات کی، کہا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پہ منتظم بنایا ہے، نگران بنایا ہے. حکومت کرنے کی ذمہ داری مردوں کی ہے، گھر میں حکم چلانے کی فیصلے کی ذمہ داری مردوں کی ہے. آپ یہ حدیث اکثر پڑھتے ہیں کہ صحابی نے آ کر سوال کیا اللہ کے رسول بتائیے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. اس نے کہا کس کا ہے؟ دوسری بار آپ نے پھر کہا تیری ماں کا. تیسری بار آپ نے پھر کہا تجھ پہ سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے. چوتھی بار کہا کہ تجھ پہ حق تیرے باپ کا ہے. یہ حق سے مراد خدمت کا حق ہے، دیکھ بھال کا حق ہے. اطاعت میں باپ سب سے اوپر ہے اور خدمت میں 3 حق ماں کے ہیں، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے گھر میں نگران اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ مرد کو بنایا ہے، شوہر کو بنایا ہے. اس نے بیوی کی اطاعت نہیں کرنی، ہاں زندگی گزارنے کے لیے بات سنے گا، بات مانے گا، کمپرومائز ہوگا، لیکن آرڈر دینا اور آرڈر نافذ کرنا مرد کا کام ہے. اللہ کہتا ہے 2 وجہ سے ہم نے یہ اعزاز مردوں کو دیا ہے. فرمایا پہلی وجہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہا ہم نے ان میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایسی جسامت دے دی، ایسی ان کو طاقت دے دی، ایسے انہیں مضبوط اعضاء کا مالک بنا دیا، قوت ہمت عطا فرما دی. اور فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا، دوسرا ایک برتری کا سبب یہ ہے یہ مرد خرچ کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، گھر میں آ کر روپے پیسے دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ان کو دیا ہے. یہ جو مجوسی تھے ایران کے رہنے والے، نبی علیہ السلام نے وہاں پر خط بھیجا کسرا ایران کو. اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا خط پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آپ نے اس پرویز کے لیے بد دعا کی، اللہ اس کی ریاست کو بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اب یہ جو مجوسی مذہب تھا اس کے اندر ایک بات ہے جو کسی مذہب میں نہیں ہے، محرمات سے نکاح کرنے کے لیے یہ مذہب اجازت دیتا ہے. ہم نے کل جو عورتوں کا ذکر کیا کہ ان خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں، یہ محرمات ہیں، ان سے نکاح جائز ہی نہیں ہے. صرف یہ مذہب ہے زرتشت مجوسیوں کا کہ جن کے اندر یہ بات تھی کہ محرمات سے نکاح ہو سکتا ہے. اس بادشاہ کے بیٹے نے کہا میں اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے. غیرت تو انسان کی بطور انسان ہوتی ہے، ضمیر تو جاگتا ہے. اس نے اس بات سے انکار کر دیا، اس نے اپنے باپ کو قتل کیا، پھر اپنی بہن سے نکاح کیا اور اسے بادشاہ بنا دیا. نبی علیہ السلام کو پتا چلا، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے. وَلَّوْ أَمْرًا إِمْرَأَةً، کہ جو اپنے معاملات کی سردار باغ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں دے دے، جو خواتین کے پیچھے چلے، قوت فیصلہ ان کو دے دے، وہ کامیاب کیسے ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار حکومت سے لے کر گھر تک مرد کو دیا ہے. جب مرد اپنا کام نہیں کرتے، مردوں کی ذمہ داری خواتین ادا کرتی ہیں، پھر گھر ان بیلنس ہو جاتا ہے، پھر رشتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، پھر ساس بہو کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ مرد نے کردار ہی ادا نہیں کیا. اولاد ہے گھر میں تو باپ فیصلے کا کردار ادا کرے. الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواتین پر نگران بنایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خواتین کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے. فرمائے یہ وہ خواتین ہیں کہ جو خامدوں کی حفاظت کرنے والی
مال کی عزت کی حفاظت کرنے والی، فرما برداری کرنے والی، اور اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا کہ اگر آپ خواتین سے لڑائی جھگڑا گھر میں ہو جاتا ہے، معاملات میں اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، یہ شیطان کی سب سے بڑی سازش میاں بیوی کے درمیان افتراق اور جدائی اور طلاق ہے۔ کہا کہ اگر ان کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 کام ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے فَعِذُوهُنَّ، آپ گھر اچھا چلانا چاہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو نصیحت فرمائیں، واعظ کریں، اسے سمجھائیں، جذبات میں نہ آئیں، مار پیٹ نہ شروع کریں، آپ بری بات پر اپنی بیوی کو سمجھائیں۔ اگر وہ باز نہ آئے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر جدا کر دیں، بائیکاٹ کر دیں۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو آپ ماریں۔ اب یہ مار کتنی ہو سکتی ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام آپ نے کہا کہ نہ مار اپنی بیوی کو چہرے پر، اور ایسی ضرب بھی نہ لگا کہ جس سے نشان پڑ جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اپنی بیوی کو بندہ کس سے مار سکتا ہے، کتنا مار سکتا ہے، آپ نے مسواک نکالی، کہا یہ مسواک ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے مار سکتا ہے۔ بعض لوگ مارنے پہ آتے ہیں تو وحشت کی حدیں پار کر جاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صرف مسواک سے مارنا۔ اللہ کہتا ہے بیوی پھر بھی باز نہ آئے، لڑائی جھگڑے پھر بھی زیادہ ہو جائیں، تو آپ ایسا کریں، ایک حاکم ان میں سے، ایک ان میں سے بڑے لوگ دانا آدمی بٹھائیں اور اپنا فیصلہ کر لیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو ساری زندگی ذلیل ہونے اور ذلیل کرنے کی بجائے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، طلاق دے دے، جدا ہو جائیں، وہ آگے نکاح کر لے یا آگے کر لے، ہو سکتا ہے ان کو ان کے مزاج کا مل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے گھریلو رہنما اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں تیمم کے مسائل بیان کیے۔ اگر آپ کو پانی نہ ملے، حالت جنابت میں ہو، آپ پر غسل واجب ہے یا آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، پانی موجود نہیں ہے، تو آپ مٹی لے کر تیمم کر سکتے ہیں۔ ہاتھ ماریں، بسم اللہ پڑھیں، ہاتھوں پہ مٹی لگائیں، اسے جھاڑیں، اپنے چہرے پہ مل لیں اور دائیں اور بائیں ہاتھ کی پشتوں پہ مل لیں، یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اس وقت تک ہے کہ جب تک آپ کو پانی نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 سے 56 تک اہل کتاب کی ضد اور عناد کا تذکرہ کیا کہ وہ کس طرح ضد کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، قرآن مجید کی آیات پر، اور پہلے انبیاء کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اختلافات امت سے کیسے ختم ہو سکتے ہیں اس کا ایک حل بیان کر دیا۔ کہا لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، جو وہ آپ کو نیکی کا حکم دے وہ بات مانو۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپ کا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، کوئی کہے یہ مسئلہ ہے، کوئی کہے نہیں نماز ایسے پڑھنی ہے، کوئی کہے نہیں زکوٰۃ ایسے دینی ہے، کوئی کہے نہیں قرآن ایسے پڑھنا ہے، کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو جھگڑے نہ کریں۔ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ یہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کی کورٹ میں لے آئیں، قرآن اور حدیث سے پڑھ لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ آج لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں، کوئی نماز حنفی لے کر آتا ہے، کوئی نماز مالکی لے کر آتا ہے، کوئی نماز شافعی لے کر آتا ہے۔ اگر یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو نماز ہر چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی قرآن کھول لیں، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کا اختلاف ختم فرما دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 سے 85 تک اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال کی فضیلت اور اس کے احکامات کا ذکر کیا۔ کہا کچھ بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کچھ بندے وہ ہیں جو گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، کچھ جہاد کرنے کی وجہ سے پابندیوں نظر بندیوں کی نظر ہو چکے ہیں، دنیا ان پر ٹوٹ پڑی ہے
اور کچھ جہاد کرتے نہیں ہیں، انہیں اسرائیل تک بھی جانے کی اجازت ہے، انہیں دنیا میں خطرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں اجر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو، ان کے اموال اور جان خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درجہ دے دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فضل اللہ مجاہدین علی القاعدین درجہ، اللہ نے انہیں درجہ عطا فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ کمزور ہیں، ان لوگوں کے لیے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں دنیا کفر کے نرغے میں ہیں، وہ روزانہ رب سے دعائیں کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، یا اللہ تو ہمارے لیے مددگار بھیج دے جو آئے وہ ہماری مدد کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم جہاد کیوں نہیں کرتے، قتال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال اس کی عظمت کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان مومن اپنے مومن بھائی کو قتل کر دے۔ کہا ہاں غلطی سے قتل ہو سکتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ غلام آزاد کرے اور زیادہ سے زیادہ 100 اونٹوں کی دیت دے دی جائے۔ فرمایا جو جان بوجھ کر تھوڑی سی بات پر جھگڑا ہوا کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، یہ قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے سزائیں بیان فرما دی کہ جو نہ حق قتل کرتے ہیں۔ آج بات بات پر جھگڑا، کسی کوئی پیسے کی خاطر قتل کرتے ہیں، کوئی ذرا سا کوئی ملک میں مسئلہ ہو جائے، ایسے کفر کا فتویٰ لگا کر، گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کر لوگ قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ اللہ کہتا ہے جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا، کہا ہم نے تمہارے لیے نماز مختصر کر دی، 4 رکعتوں کی نماز ہے یا 3 یا 2، 1 رکعت نماز پڑھ لیں۔ نماز اس طرح پڑھیں کہ کچھ بندے پہرا دیں، کچھ بندے نماز پڑھیں، پھر یہ نماز پڑھیں، پھر وہ پہرا دیں۔ کہا کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دفاع سے غافل ہو جاؤ، اچانک ہم تم پر حملہ کریں، وہ تو موقع تلاش کرتے ہیں کہ مسلمان غفلت کی نیند سوئیں، ہم انہیں تباہ کر کے رکھ دیں۔ کہا مسلمانوں خذو حذرکم، دفاع پکڑ کے رکھنا، جنگ ہو یا نہ ہو ہر وقت تیاری حالت میں رہنا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جنگ کی حالتوں میں نماز پڑھ کے بھی دکھائی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، شہادت کی موت کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ چاہتا تو نماز معاف بھی کر سکتا تھا، مگر کہا جہاد میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تم چلتے چلتے نماز پڑھ لو، گولیاں چلاتے چلاتے نماز پڑھ لو، 4 نہیں تو 1 رکعت پڑھ لو، اللہ نے نماز کو کسی حالت میں بھی معاف نہیں فرمایا۔ آخری اس پارے کے اندر جو بات وہ منافقین کی علامات ہیں، کہا یہ جہاد سے بھاگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم پر تو نے جہاد کیوں فرض کیا، کیوں ہم پہ قتال فرض کیا؟ کہا یہ منافق، ان کی خصلتیں یہ ہیں، کافروں سے جا کر عزتوں کی بھیک مانگتے ہیں، مسلمانوں کی جا کر غیبتیں چغلیاں کرتے ہیں اور جا کر کے ان سے عزتوں کا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جب یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، نمازیں پوری نہیں پڑھتے، وقت پر نہیں پڑھتے، پڑھنے کے لیے آ بھی جائیں تو ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لمبی نہیں پڑھتے، بس ایسے ٹھونگے لگا کر چلے جاتے ہیں۔ کہا یہ ان کی خصلت ہے۔ جو بندہ نمازوں میں سستی کرتا ہے اسے فکر کرنی چاہیے کہیں میرے اندر ایمان کی جگہ نفاق تو نہیں آ گیا۔ اللہ کہتا ہے اب ان کا انجام کیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ ایک دن دھماکے کی آواز آئی، نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ کہا معلوم نہیں۔ کہا آج سے 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر جہنم میں پھینکا تھا، آج 70 سالوں کے بعد وہ جہنم کے پیندے میں جا کر کے گرا۔
اتنی گہرائی میں کافروں کا بھی وہ ٹھکانہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ منافق مسلمانوں کے لیے اتنے نقصان دہ ہوتے ہیں جتنے کافر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی خصلتیں بیان کی اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا. صحابہ کرام بڑے ڈرا کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور یہ ڈرنا چاہیے کہیں ایسی خصلتیں میرے اندر تو نہیں ہیں. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بات بات پر جھوٹی قسمیں اٹھانا، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایمان والوں سے نکال کر کافروں میں شامل، منافقوں میں شامل نہ کر دے جو کافروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.